سورۃ الرعد رکوع 9 ہے اور آیت نمبر 22۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد پھر 2 ٹھکانہ ہے، ایک کا نام ہے جنت اور ایک کا نام ہے کیا بولے جہنم۔ اور یہ بھی سب مسلمان جانتے ہیں کہ جہنم میں کس طرح کے لوگ جائیں گے اور جنت میں کس طرح کے لوگ جائیں گے۔ اور یہ بھی ہر مسلمان جانتا ہے کہ آخرت کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے یہاں پر اچھا کام کرنا ہوگا۔ جو لوگ برے کام کریں گے اس کا ٹھکانہ برا ہو سکتا ہے، جو لوگ اچھے کام کریں گے اس کا ٹھکانہ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اور قرآن کریم کی اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں آخرت کا ذکر ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین کون سے بندے کو نعمت عقبیٰ سے مالا مال فرمائے، مرنے کے بعد کی زندگی کس کے لیے اچھی ہوگی، جنت کی نعمتیں کس کو میسر ہوگی، جنت کی نعمت خدا کس بندے کو عطا فرمائے گا، اور جن بندوں کو اللہ آخرت میں اچھی زندگی عطا کرے گا، اچھا ٹھکانہ اچھا عطا کرے گا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، وہ دنیا میں کس طرح کے کام کرے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں 2 باتوں کا ذکر ہے، ورنہ اور بہت سارے کام ہیں جو قرآن کریم کی کئی آیتوں میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ جو 2 باتوں کا ذکر ہوا ہے ہم اسے یہاں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دنیا کو اچھی بنانے کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے، لیکن آخرت کو اچھی بنانے کے لیے کتنے کوشش کرتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ دنیا کو رنگین بنانے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے، پرامن بنانے کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن قبر کو پرامن بنانے کے لیے کون کوشش کرتا یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ قیامت کے دن کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے کون کام کرتا ہے یہ ہم سب پر ظاہر ہے۔ اس کے بعد جنت میں جانا ہے، تمنا ہر کسی کی ہے، لیکن جنت جانے کے لیے کام کون کرتا ہے یہ ہر کوئی سوچے، یہ ہم بھی سوچے نا کہ میں جنت جانے کی دعا کرتا تو ہوں، مولا مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، لیکن جنت جانے کے لیے میں کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ ہمارے کام کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں یہ ہر مسلمان جانتا ہے آج، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں کہ بھی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کام کون کرتا ہے۔ اصل بات یہ کہ کرے گا کام کون کرے گا، جو کرے گا اسی کو انعام ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کو انعام نہیں ملے گا۔ آخرت میں اگر اللہ سے رب سے انعام چاہتے ہیں میرے جوان دوستوں، میرے یاروں بھائیوں، تو یہاں کام کرنا پڑے گا، بغیر کام کے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ دنیا میں بنا کام کے مزدوری نہیں ملتی، بنا محنت کے دنیا میں کھانا نہیں ملتا، تو جنت یوں ہی سب کو مل جائے گی بغیر کام کیے؟ اتنا آسان محل ہے پا جانا وہ۔ دنیا میں 10 بائی 10 کا روم بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہ سب جانتے ہیں، صحیح بات ہے نا؟ تو کیا آخرت اتنی سستی آخرت کیا کہ بس مرے اور چل گئے، مل گئی جنت، کوئی منزل نہیں ہے۔
آخرت میں کچھ آخرت کو آسان بنانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا. دنیا میں جیسا چاہ کام کر لیا. جنت ہماری منتظر ہے جنت منتظر. ہم جیسوں کے لیے نہیں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، جس کو قرآن کریم میں متقین کہا گیا ہے. اللہ نے کہا اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار ہے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ جنت ہماری انتظار کرے، ہمارے لیے تیار کی جائے یا کی گئی ہو، تو ہمیں اور آپ کو بھی کام کرنا پڑے گا. متقین کی جماعت میں آنا پڑے گا، یا کم سے کم متقین کے ساتھ میں رہنے کے لیے کام کرنا پڑے گا. بہت آسان سمجھتا ہے بندہ، کام کچھ بھی نہ کرو اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے بڑی کوشش کرو. کام کس طرح کا ہے قرآن کریم کی اس آیت کی ملاحظہ کریں. صرف 2-3 کام ہی کا ذکر ہے، مزید کام اس کے اوپر بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے، اور کئی سارے پاروں میں. کیا ہر پارے میں آپ کو ملے گا. اللہ فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا چاہنے کو صبر کیا. یہ کام ہے صبر. اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا چاہنے کو صبر کیا. کتنے لوگ صبر کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم اور آپ خود ٹٹول کر کے. پہلا کام یہاں پہ، اس کے اوپر بھی ایک کام ہے لیکن موضوع لمبا ہو جائے گا، گفتگو لمبی ہو جائے گی. اس لیے کہ ابھی نماز اور زکوٰۃ ہی کی گفتگو بھی چلتی ہے، اسی لیے میں نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کی. پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی رضا چاہنے کو صبر کرنا. کوئی آفت ہو، بلا ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، کوئی غم ہو، دکھ ہو، کرے کیا؟ صبر. کیا کریں؟ کیا کریں؟ قرآن نے یہی پیغام دیا ہے. کوئی مصیبت ہو تو صبر کرنا چاہیے. دوسرے بارے میں نہیں ہے، پڑھے نہیں ہے، مشہور آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کوئی بھی مصیبت ہو تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تکلیف میں واویلا نہیں مچانا ہے، چلا چوٹ نہیں کرنا ہے. جیسے محرم میں بہت لوگ سینہ پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. کسی کا انتقال ہو گیا، قرآن نے کہا صبر کرو. دکھ مصیبت آئی تو کیا کرو؟ صبر کرو. یہاں پہلا کام ذکر ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا چاہنے کو صبر کیا. ایک کام. دوسرا واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی. تیسرا کام وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کیا. یہ تیسرا کام ہے نا. وَيَدْرُونَ بِالسَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ، چوتھا کام ہے برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں. کتنے کام یہاں پہ ہیں؟ 4. ایک کام ہے صبر کرنا خدا کے لیے. دوسرا ہے نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا. تیسرا کیا کام ہے؟ خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرنا، کبھی چھپا کر کے، کبھی دکھا کر کے. فرض ہو تو دکھا کے دیے، نفل ہو تو چھپا کر کے دے. چوتھا کام ہے کوئی گالی دے، آپ گالی مت دو. کوئی ظلم کرے، آپ ظلم مت کرو. کوئی آپ کو ستائے، آپ مت ستاؤ. کیا کرو؟ جو گالی دے، جو ستائے، جو پریشان کرے، قرآن نے کہا تم بھلائی کرو. کیا کرو؟ ذرا بولیں. 4 کام ہے نا. بھلائی کرو. کوئی اگر آپ کو گالی دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ دعا دیتے ہیں. ہم لوگوں سے کوئی ہے کہ گالی دینے والے کو دعائیں دیتا ہے؟ آنکھیں دکھانے والے کو بندہ پیار کرتا ہے؟ ایسا کوئی ہمارے معاشرے میں آپ کو نظر آتا؟ شاید کہیں کہیں کچھ لوگ مل جائے، گنے چنے لوگ، ورنہ کوئی محلے میں پڑوس میں آپ کو گالی دے تو آپ ڈنڈا لے کے دوڑتے. یہی حال ہے نا، یہی حال ہے. اگر کوئی گالی دے تو ہم ڈنڈا نکالتے ہیں، کوئی ڈنڈا نکالے ہم تلوار نکالتے ہیں. کوئی اگر ہم کو تھپڑ مارے تو ہم اس کو تو اتنا مارتے کہ اٹھنے کے لائق نہیں رہتا. قرآن نے کہا کوئی آنکھیں دکھائے تم دعا دو. مطلب یہی ہے کہ کوئی برائی کرے تم بھلائی کرو. لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی برائی کرتا ہم بڑی برائی کرتے ہیں. ہمارا بھی معاملہ الگ ہے بالکل. ہم مسلمانوں کا معاملہ بالکل الٹا ہو گیا ہے. وہاں اخلاق دکھاتے ہیں جو اخلاق کے لائق ہی نہیں ہے، اور جس کے ساتھ میں اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان کو ڈنڈا دکھاتے. اپنا بھائی کبھی کچھ غلط کام کر جائے نا، ہماری شان میں کوئی کبھی گستاخی کر جائے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا. ہم لکڑی ڈنڈا نکالتے، پورا پریوار لڑنے آتے.
پورا پریوار جھنڈ کے جھنڈ لڑنے آتے ہیں ایک مجبور کو مارنے کے لیے، اس کو سبق سکھانے کے لیے، لیکن اسی کی جگہ پہ کوئی دوسرا مسلمان نہ ہو، کوئی اور ہو، آنکھیں دکھا دے نا، چلو یار کچھ نہیں ہوتا، گھر چلو، کیا کہیں گے سب؟ وہاں کچھ نہیں کہے گا، معاف جہاں کرنے کا حکم ہے کہ یہاں معاف کرو، وہاں ڈنڈا لے کے آتا۔ عجیب حال ہے نا، ہمارے پڑوس میں کوئی بھائی ایسا کر جائے تو بندہ پریشان ہو جائے۔ اللہ حسن، قرآن ہی پیغام ہے، تم سے کوئی برائی کرو تم بھلائی کر کے ٹالو اس کو، یہ 4 کام تم کرو، اس 4 کام کیا اس کے اوپر بھی ہے نا، ان کاموں کو اور بھی 4 کام اوپر ہے، اس کا بھی کبھی ذکر کریں گے۔ یہ 4 کام یہاں پہ، اس کا انعام کیا ہوگا، خدا بدلہ کیا عطا کرے گا؟ تو رب العالمین فرماتا اولئک لهم عقبی الدار، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، جو خدا کی رضا چاہنے کو صبر کرے، صبر کیا، نماز قائم کی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، برائی کا بدلہ بھلائی سے ٹالتے ہیں، اللہ فرماتا اولئک لهم عقبی الدار، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے۔ یعنی اے لوگوں کا جنت کا نفع چاہتے ہو، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، جنت کی نعمتوں سے بہرور ہونا چاہتے ہو، تو دنیا میں یہ کام کیا کرو جو یہ کام کر کے آخرت میں آئے گا۔ اللہ فرماتا انہی کو اللہ آخرت کا انعام عطا فرمائے۔ یہ کام کرنا ہے، بغیر کام کے کچھ نہیں ملے گا۔ انعام کیا ملے گا؟ آیت نمبر 23 آیت نمبر 24 اسی کی جو نیچے ہے، اللہ فرماتا جنات عدن یدخلونہا، سنیے گا نا پیغام ہے، سن لیجئے، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پچھلے گھر کا نفع کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے جنات عدن یدخلونہا، بسنے کے باغ ہے جس میں اس کو داخل کیا جائے۔ آخرت کا انعام اللہ فرماتا ہے بسنے کے باغ ہے جس میں اس کو داخل کیے جائیں گے، وہ اس میں رہیں گے، خدا ان کو مقام عطا فرمائے گا، ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اور ان کے ساتھ کون کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہ لائق مند ان کے ساتھ، وہ تو جنت میں جائے گا ہی، نیک کام کرنے والا، اچھا کام کرنے والا، مگر وہ جو لائق ہو، ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں۔ علماء تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں یہ 4 کام، اس کے اوپر والا کام کر لیا اور ایمان پر مر گیا، خدا اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ در منصور کے ایک حدیث ہے، جناب حضور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب تفسیر در منصور، اس میں اس آیت کے تحت میں انہوں نے بیان کیا کہ جب بندہ جنت میں جائے گا نا تو کہے گا میری بیوی کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں، میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ تو ان سے کہا جائے گا ان کے کام تیرے جیسے نہ تھے، مگر وہ کہے گا میرا کام تو اچھا تھا نا، میں نے اپنے لیے بھی ان کے لیے کام کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے لیے، ان کے دل رکھنے کے لیے، ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے، ان کے خاطر اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ، ان کے بچے، ان کی بیویاں جو ایمان پر انتقال کیے ہیں، گرچہ ان کا کام ان جیسا نہیں، مگر اس جنتی کے خاطر خدا ان کے ماں باپ کو بھی، ان کے بچوں کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی اسی مقام پہ ٹھکانہ عطا فرمائے۔ یعنی پیارے کام کرو اچھا، اور اگر ماں باپ کا کام اچھا نہ ہو، اولاد کا کام اچھا نہ ہو، بیوی کا کام اچھا نہ ہو، تو آپ کی وجہ سے خدا آپ کی اولادوں کو، بیویوں کو، ماں باپ کو بھی آپ ہی کے درجے میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور دنیا کے حساب سے جنت میں، دنیا کے حساب سے جنت میں فرشتے آئیں گے، صبح کو بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی۔ والملائکۃ یدخلون من کل باب، جنت میں ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ پھر اس جنتی کے بعد فرشتے صبح کو بھی، شام کو بھی، دوپہر کو بھی ہر دروازے سے آ کے کہیں گے السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، بدلہ صبر کا، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر، بدلہ صبر کا، فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی اچھا ٹھکانہ پچھلا گھر تم کو ملا۔ یہ جنت میں آ کے فرشتے سلام کر کے کہیں گے مبارک ہو، کتنا اچھا ٹھکانہ ملا ہے، پچھلا گھر کتنا اچھا ملا ہے، یہ جنت تم کو خدا نے کتنا اچھا مقام عطا فرمایا، کس کے بدلے میں؟ تو قرآن کا بما صبر، تم تمہارے صبر کرنے کے لیے۔
جو کام کرے گا خدا اس کو یہ ٹھکانہ عطا کرے گا۔ ہم تو سمجھ تو دنیا ہی میں کام کرو بس، وہ بھی کون سا کام؟ گھر بناؤ، دکان بناؤ، مال جمع کرو، نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، زکوٰۃ مت دو، دیگر نیک کام مت کرو، مسجد سے دور، خدا سے دور، اللہ کی بارگاہ سے دور پڑے رہو، اسی میں مر جاؤ۔ اپنی بندہ تمنا کرے مولا مجھ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ کام کون کرے گا؟ اگر اچھا یاد رکھیے ہر کام صرف دعا سے ہو جائے تو پھر کام مت کرو نا، گھر بیٹھو مولا مجھ کو 5 منزلہ بلڈنگ عطا فرما دے، کیوں کرتے ہو کام؟ اگر ہر کام تو دعا سے ہو جائے نا تو پھر یہیں بیٹھے ہوئے دعا کرو، یا اللہ کریم تو اپنے کرم سے مجھ کو کھانا کھلا دے، جنت کی نعمتیں مجھ کو یہی کھلا دے، سب کچھ مجھ کو یہی دے دے۔ نہیں، کوئی نہیں کرتا، دعا بھی کرتا، مکان بنانے کے لیے کام بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا، رزق کی برکت کے لیے کام بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا، BMW کے لیے، بڑی بڑی گاڑیوں کے لیے کام بھی کرتا ہے۔ ورنہ ہر آدمی بیٹھے دعا کرے مولا مجھ کو BMW عطا کر دے، مولا کریم مجھ کو فارچونر عطا فرما دے، مولا کریم مجھ کو 22 لاکھ کی 25 لاکھ کی کار عطا کر دے۔ ایسا ہوگا کیا؟ خدا قادر مطلق ہے، لیکن ایسا ہوگا کیا؟ قانون یہ نہیں، سسٹم یہ نہیں، سسٹم کیا ہے؟ کام کرو۔ اگر سب کام دعا سے ہو جائے، کوئی مت پڑھو، اسکول مت جاؤ، یہی کہو یا اللہ میرے بچوں کو وکیل بنا دے، میرے بیٹوں کو جج بنا دے، میرے بیٹے کو CID آفیسر بنا دے، تو کوئی پڑھے ہی نہیں سب۔ پھر نہیں، یہاں سب دماغ لگتا نہیں، CID آفیسر بننے کے لیے، انکم ٹیکس آفیسر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھنا ہوگا، وکیل بننے کے لیے پڑھنا ہوگا، جج بننے کے لیے پڑھنا ہوگا، انجینئر بننے کے لیے پڑھنا ہوگا۔ یعنی دنیا کا کام ہو تو بندہ کام کرے، اور آخرت جنت مولا مجھ کو یوں ہی عطا فرما، اس کے لیے کوئی کام نہیں جنت کے لیے، جبکہ عالیشان محل ہے۔ ایک بندہ کو جنت جو سب سے ادنا درجے کے جنتی کو جنت کا جو مقام، جو محل، جو رقبہ عطا کیا جائے گا نا، وہ ساروں چکر لگا لے پھر بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو کیا اتنا بڑا مقام یوں ہی دے دیا جائے گا؟ اس کے لیے بھی کام ہے یارو، کام کرو۔ یہاں تو آپ کو صرف 90 سال رہنا ہے، 80 سال 70 سال رہنا ہے، جنت پہ تو ہمیشہ رہنا ہے نا۔ تو جہاں پہ 40 سال 50 سال 60 سال 70 80 90 سال رہے، 100 سال رہے، وہاں کے لیے اتنا جتن، اور جہاں ہمیشہ رہے، دائماً ابدا رہے، وہاں کے لیے کوئی کام نہیں، صرف دعا کرے مولا کریم 100 روپے دیا جنت دے دے مجھ کو، تو بڑا آسان سمجھ۔ کام کرے، کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ کام، نماز کی پابندی رہے گی، رمضان ہو کہ رمضان نہ ہو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پابندی کریں گے انشاءاللہ، اچھا کام کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو کام اچھا کرتا اس کا انعام کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، سن لیجیے، توجہ ہے نا؟ کہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص سفر میں تھا، کہیں پہنچا نا، پہاڑی علاقہ تھا، تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بادل ہے، اس بادل کو کسی نے آواز دی، اے بادل فلاں کے باغ کو سیر کر دے، سیراب کر دے، یعنی اے بادل ایسی جگہ برسنا جہاں فلاں بندے کا باغ پانی سے سیراب ہو جائے۔ اب وہ بندہ سنا کہ بادل کو کون نام لے کے حکم دے رہا ہے، اور وہ کون بندہ خدا کا ولی ہوگا، خدا کا نیک بندہ ہوگا کہ جس کے نام کو لے کر کے بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے باغ کو سیراب کر دے۔ اب اس کو تجسس ہوا، اسے تجسس ہوا کہ آخر میں جانوں تو اسی وہ بندہ کون ہے جس کے نام لے کر کے بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ اب وہ بادل چلا نا، ہوا نے اس کو اڑایا تو بادل آگے چلا، یہ بندہ بادل کا پیچھا کرنے لگا، کچھ دور جا کر کے بادل سے پانی خوب برسا، خوب بارش ہوئی، بناوٹی نہیں، قدرتی بادل، سائنسدانوں کے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بادل۔ وہ بادل اتنا، اس سے پانی برسا، خوب بارش ہوئی، اور بارش کا ایک پتھری زمین پر، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ، وہاں پر بارش ہوئی۔ وہ بندہ پہنچا، اب دیکھا کہ بارش کا پانی ایک نالے میں جمع ہو رہا ہے، اور ادھر ادھر سے پانی جمع ہو رہا، برس گیا، بادل برسا، پانی برسا، بارش ہوئی، وہ برسات کا پانی جمع ہوا، ایک نالے سے پانی بہنا شروع ہوا۔ اب اس نے اس نالے کا پیچھا کہ پانی بہتے بہتے جاتا کہاں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے نا، وہ پانی آگے آگے، بندہ پیچھے پیچھے چلتا چلتا دیکھتا ہے کہ یہ پانی ایک باغ کے قریب جا کے جمع ہو رہا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ اپنے ہاتھوں سے اسی پانی سے باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ برسا کہاں، جمع کہاں ہوا،
پہنچا کہاں؟ وہی بندہ اور کوئی آس پاس نہیں. وہ اسی پانی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے باغوں کو سیراب کر رہا ہے، پانی اٹھا اٹھا کر کے کوئی برتن سے بھی اپنے باغوں کو سیراب کر رہا ہے. اس کے قریب گیا اور جا کر کے پوچھنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا میرا نام فلاں ہے. اب اس کو یقین ہو کہ یہ تو وہی نام ہے جس نام کو لے کر کے بادل کو برسنے کا حکم دیا گیا تھا. تب اس نے کہا کہ بھئی، اس نے پھر کہا کہ تم میرا نام کو پوچھتے ہو؟ تو پھر اس نے کہا، وہ مسافر نے کہا کہ بھئی میں نے تیرا نام سنا ہے، تیرا نام سنا کہ تیرا نام لے کر کے بادل کو برسنے کا حکم دیا گیا. تو جو نام میں نے وہاں سنا تھا وہی نام ہے جو تمہارا نام ہے. اب اس نے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، تم کون سا اچھا کام کرتے ہو؟ کیا نیک کام کرتے ہو؟ تم کتنے خوش نصیب ہو، کون سا نیک کام کرتے ہو کہ تمہارا نام لے کر کے بادل کو برسنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تب اس نے کہا یہ جو باغ دیکھ رہے ہو؟ بولے ہاں، میں اس باغ کو اسی پانی سے سیراب کرتا ہوں. کوئی ہینڈ پائپ نہیں، کوئی موٹر نہیں، کوئی اور چیز نہیں، کنواں نہیں، بس یہاں پانی آتا ہے خدا کی طرف سے. میں اسی پانی سے اپنے باغ کو ہرا بھرا کرتا ہوں. کا کام کیا کرتے ہو؟ کہ جب باغ کا پھل ہو جاتا ہے نا، ان تمام پھلوں کو جما کے میں 3 حصہ کرتا ہوں. ایک حصہ اسی باغ میں پھر لگا دیتا ہوں کہ اس سے اس باغ کو پھر سے سینچا جائے. ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھ دیتا ہوں اور ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا یہی نیک کام ہے کہ تم خدا کی راہ میں دیتے ہو، خدا تم کو ایسا عطا فرماتا ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اگر آخرت کے گھر کا انعام چاہتے ہیں، رب نے اگر نوازا ہے تو کنجوسی بخیلی کر کے صرف جیب نہ بھرے، تجوری نہ بھرے، وہ بھر کر کے رہ جائے کہ آپ چلے جائیں گے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ خدا نے دیا ہے تو نماز کی پابندی کے ساتھ کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں خرچہ کرے، اس کی برکتیں خدا یہاں بھی دے گا اور انعام اللہ آخرت میں بڑے سے بڑا عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ سن لیجئے زکوٰۃ دینے کے تعلق سے. جس کو خدا نے مال دیا ہے، جس کے پاس آج کے زمانے میں، جیسے میں نے 2-4 دن پہلے کہا تھا نا کہ لگ بھگ 40 لاکھ کے قریب روپیہ جمع ہے، قرضہ وغیرہ نہیں ہے، صاحب نصاب ان کو زکوٰۃ دی. لیکن کوئی مسلمان ایسا کہ جس پر قرضہ ہے اس کے اوپر، کوئی جائز لون لیا ہے، مقروض ہو گیا، کسی سے ادھار لیا ہے، اب ان کے پاس پیسہ ہے اتنا کہ اگر وہ قرضے میں اس کو دے دے گا تو کچھ نہیں بچے گا، تو ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں. لیکن کوئی ایسا مسلمان ہے کہ جن کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، سونا چاندی سب ملا کر کے کچھ ہو اتنا کہ بھی قرضہ جتنا ہے اس کو ادا کر دیں گے تو بھی پیسہ بچے گا. تو قرضے میں جتنا مال نکلتا ہے، جتنا پیسہ نکلتا ہے، اس کو مائنس کر دیں، پھر دیکھیں اگر یہ نصاب کو پہنچا ہے تو زکوٰۃ ادا کریں. اس کو یوں سمجھیے کہ کسی مسلمان کے اوپر مثلاً 50,000 روپیہ قرض ہے، 50,000 روپیہ قرضہ ہے، مگر اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے. 50 کو مائنس کر دیں، پھر بھی 50 بچانا، یا 50,000 سے 52,500 کا چاندی خرید سکتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے. اب اس مسلمان کو اس 50,000 کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. نہیں نکالے گا گنہگار ہوگا، اور لیٹ کرے گا تو بھی گنہگار ہوگا. یاد رکھیں زکوٰۃ فرض ہے، جو نہیں نکالے گا سخت گنہگار ہوگا، لیٹ کرے گا تو بھی گنہگار ہوگا. لیکن خدا نہ کرے کوئی انکار کر دے، کافر ہو جائے گا. نص قطعی سے جن احکام کو شریعت نے بیان کیا ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. مثال کے طور پر شراب پینا حرام ہے نا، کوئی اگر حلال سمجھے گا معاذ اللہ ایمان چلا جائے گا. سود کھانا حرام ہے، کوئی اگر سود کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، یہ سمجھ کے کہ حرام ہے، کھا رہا ہے لیکن حرام گنہگار ہو رہا ہے، سخت گناہ ہو رہا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اگر حلال سمجھ لے کہ سود کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، سب چل جاتا، اگر سود حلال سمجھ کے کھائے گا اسی وقت کافر ہو جائے گا. اس لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے، فرضیت کا انکار کرنے والا کافر، نہیں دینے والا سخت گنہگار گمراہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے خدا نے مال دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کی برکتیں یہاں دے گا، ثواب عظیم آخرت میں عطا فرمائے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.